تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جب تک تم چاہو میں بیٹھوں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب آئیں گے پیسے تو میں ادا کروں گا۔ یہاں تک لکھا ہے روایت کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ نے وہیں پر نماز ادا فرمائی۔ اس یہودی نے آپ کو روکے رکھا۔ صحابہ کرام کا کیا حال ہوگا، عاشقان رسول کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ یہاں تک لکھا ہے صحابہ کرام اس کو غراتے تھے اور غصے سے دیکھتے تھے، غضبناک نظروں سے اس کو دیکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم کچھ بھی مت کہو، کیونکہ اس نے مجھ کو قرضہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسے آدمیوں سے لڑنے جھگڑنے سے منع کیا ہے جس کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہو، میں نے قرضہ لیا ہو، ایسے آدمی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، 5 نمازیں آپ نے وہیں ادا فرمائی۔ اس یہودی نے روکے رکھا، صحابہ کرام نے بہت سی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا۔ فجر کی نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد وہ یہودی زید بن سونا وہ آیا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے اللہ کے رسول ہونے کی۔ اور اسی وقت وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی کتاب میں یعنی تورات میں آپ کے تعلق سے جو کچھ بھی پڑھ رکھا تھا ان علامتوں کو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری کتاب میں جو آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی، یا ایسے ہی ہے خالی آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے وہ ساری علامتیں آپ کے اندر پا لی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہماری کتاب میں آپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور اس کی جائے پیدائش مکہ ہوگا، اور جائے ہجرت جائے ہجرت طیبہ ہوگا، بازاروں میں شور نہیں کرتے ہوں گے، اور اخلاق مند ہوں گے، یہ صفات اور یہ خوبیوں کے وہ مالک ہوں گے۔ تو میں نے ساری صفات کو جو تورات کے اندر پڑھی تھی ان صفات کو میں نے آپ کے اندر ملا کر کے دیکھا تو ساری صفتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس لیے میں آپ کو رسول اور نبی مانتا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت دولت ہے، میں مدینے میں مالدار لوگوں میں شامل ہوں، یا رسول اللہ میں اپنی دولت کا آدھا حصہ آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے وقف کرتا ہوں، آدھا حصہ۔ بہت بڑا پیسے والا آدمی، اور وہ کہہ رہا کہ یا رسول اللہ دین اسلام کے لیے میں آدھا مال وقف کرتا ہوں۔ آج بھی اس طرح جو موجودہ دور ہے، کتاب کے اندر بہت ساری تحریفات کر دی گئی ہیں، اس کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، رد و بدل کرنے کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی کتاب میں آج بھی موجود ہے۔ حالانکہ اس نے اپنی مرضی سے بہت ساری تبدیلیاں کر دی، بہت سارے رد و بدل کر دیے، اس کے باوجود بھی اس کی کتاب کے اندر آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن وہ لوگ چونکہ بہت سخت دل ہے، اور خود ہی وہ لوگ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ جب ظاہر بات ہے اس کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، پڑھتے تو سب کچھ ہیں، دیکھتے سب کچھ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن چونکہ ماننے کی نیت نہیں ہے۔ ایک اور بات مجھ کو یاد آ گئی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار تھا، کیونکہ وہ کتاب میں پڑھتے تھے کہ یہ خوبیاں ہوں گی، یہ کمانات ہوں گی، یہ علامتیں ہوں گی، پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ باغ کے اندر، کھجور کے باغ کے اندر کام کر رہے تھے، تو کسی بتانے والے نے کہا کہ ارے وہ آدمی آ گئے مکے سے جس کے آنے کا مدینے والے انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے جھاڑ پر تھے، اور وہیں سے انہوں نے چھلانگ لگا دی، اور اس کے نیچے اس کے رشتے کی ایک عورت تھی، اس سے پوچھا کہ کون آنے والا آیا، تو اس کو بہت غصہ آیا عورت کو کہ تم کو اتنی خوشیاں کیوں ہیں؟ تو بارے گئے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر کے چہرے انور کو دیکھتے ہی کہا یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ
جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اور میں نے جو علامتیں پڑھ رکھی ہیں تورات کے اندر، وہ ساری علامتیں اس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میری قوم بہت ہی بدبخت قوم ہے، شقی القلب قوم ہے، سخت دل قوم ہے، آپ ان کو بلا کر کے میرے بارے میں پوچھئے میں اس کی نظر میں کیسا ہوں، ذرا ان کو آپ پوچھئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بہت سارے لوگوں کو بلایا، ایک روم کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام کو بند کر دیا، اور دوسرے روم میں یہودی لوگوں کو بٹھایا، اور بٹھا کر کے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری نظر میں کیسے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت شریف آدمی ہے، اس کا باپ شریف ہے، اس کا خاندان شریف ہے، شریف زادہ ہے، وہ شریف کا بیٹا ہے، بہت اچھے ہیں، ہمارے سردار ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے روم سے، اور نکل کر کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ جیسے یہ کلمہ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہودیوں کی موجودگی میں پڑھا، یہودی لوگ فوراً بدل گئے، بدذات ہے، تیرا خاندان بیکار، تیرا باپ بیکار، تو بیکار خاندان کا، ذلیل خاندان کا تو آدمی ہے، تو بالکل بیکار ہے، رذیل ہے، گھٹیا ہے، جو اس کی زبان میں آیا اس نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے ہی کہا دیکھیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ابھی تو میری تعریف کر رہے تھے کہ میں بہت شریف ہوں، شریف زادہ ہوں، اور جیسے میں نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا اس نے جو ہے فوراً جو ہے اپنا رویہ تبدیل کر دیا اور مجھ کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ تو برے کبھی یہودیوں میں یہ بات بالکل مسلم تھی کہ ایک آخری نبی آئیں گے، لیکن اس کے نہ ماننے کی وجہ ایک بات یاد آ گئی، بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ ان کو یہ گمان تھا، اس کو یہ یقین تھا کہ وہ نبی میرے قبیلے میں آئیں گے، ہمارے خاندان میں آئیں گے، یہودی نسل میں سے وہ نبی ہوں گے، اس کو یہ یقین تھا، وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے۔ لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ نبی مکہ میں پیدا ہو گئے اور جو ہے ہاشمی خاندان میں پیدا ہو گئے، تو اس کو حسد ہو گیا، غصہ آ گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہونے والے، یہ نبی ہمارے خاندان میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ اس نبی کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو حسد پیدا ہو گیا، اور اس کے اندر جو کیا ہے کینہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے خاندان میں پیدا ہونا تھا، دوسرے خاندان میں یہ نبی پیدا کیوں ہو گئے؟ جبھی سے حسد کا، رقابت کا اور کینے پن کا یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا، آج تک ان کو ہمارے نبی سے جو نفرت ہے، عداوت ہے، حسد ہے۔ عیسائی لوگ، کفار مشرکین لوگ کلمہ پڑھ کر کے بہت سارے مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن یہودیوں میں اتنا سخت دلی ہے، اتنا سخت دل قوم ہے کہ اس میں سے بہت کم مسلمان، گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے، اور آج بھی وہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے۔ عیسائی لوگ مسلمان ہو رہے، کفار مشرکین مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن یہودیوں میں خال بہت کم نادر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس کا دل اتنا سخت ہے کہ خود ہی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ابھی اس آیت کریمہ کے ضمن میں بہت ساری باتیں کہنی ہیں، اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔